زندگی کے مسلم بہرحال میں بعض اوقات لوگوں نے منع کیا ہے کہ آپ مطلب سوال پوچھتے ہیں ظاہر ہے تو ہم جواب تو دیتے ہیں لوگوں کو، اصلاح بھی ہم اپنی بھی کرتے ہیں اور ہم بھی اپنے اساتذہ سے مشورہ کر کے بتا رہے ہیں، لیکن انہوں نے بعض سے منع کیا ہوتا ہے کیونکہ آغا صاحب آپ کہیں ایگزامپل کے طور پر ممبر میں نہ کہہ دیجیے گا، بہرحال اس لیے بہت سے لوگوں کی پردہ داری بھی رکھنی ہے کیونکہ مومن کی خصوصیت رازوں کو راز رکھنا ہے۔ خود یہ امام نے کہا تھا نا کہ اگر تم ہمارا مومن دیکھنا چاہتے ہو تو 3 جگہ پر ہے، 3 جگہ پر ہے۔ ایک، وہ نماز کے وقت کیسا ہے، اگر نماز اذان کا وقت ہو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ ہمارا مومن ہے۔ دوسرا، امانت میں کیسا ہے، اگر اس کو امانت دی جائے۔ تیسرا، رازوں میں کیسا ہے، اسرار اس کے پاس ہونا چاہیے اگر کسی کا راز ہے، اور خاص طور پہ تو اہل بیت کے راز ہوں تو عزیزان محترم۔ اب بہرحال لوگ بعض اوقات اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے خوابوں سے کرتے ہیں، اور اگر آپ کو خواب آیا بھی ہے تو کبھی کسی معتبر آدمی سے اس کی تعبیر تو لے لیں، پورا سسٹم خوابوں سے چل رہا ہے تو عزیزان محترم اس پہ ایسے اپنے دین کو ایسے نہ کریں، جو چیزیں واضح ہیں دین کے احکامات ان کو انجام دیں۔ اب یہ بہرحال آیت اللہ شمس الدین نے بھی اس واقعے کو بیان کیا کہ بصرہ کا رہنے والا ہے اور اس کی دکان ہے، یہ ہربل کی دکان ہے، چیزیں بیچتی ہے، جڑی بوٹیاں ساری۔ اس نے دیکھا 2 شخص اس کی دکان پہ آئے اور اس سے انہوں نے کافور اور سدر مانگا۔ کافور کس لیے ہوتا ہے؟ غسل۔ آپ جانتے ہیں جب مردے کا انتقال ہو جائے تو 3 پانیوں سے اسے غسل کرتے ہیں، کافور کا پانی، سدر یعنی بیری کا جو پاؤڈر ہوتا ہے اس کا پانی، اور ایک صاف پانی، 3 غسل۔ وہ کافور سدر لینے آئے۔ اس نے دیکھا کہ ان لوگوں کا حلیہ اور لباس بصرہ کا نہیں ہے۔ کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ تمہیں اس سے کیا، تم ہمیں یہ دے دو۔ کہا نہیں، تم یہاں کے نہیں لگتے، تمہارا اخلاق تم کہیں اور بہت پیچھے لگ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب جب اس نے یہ سنا کہ امام زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو بہت بڑھ گیا، کہا کہ مجھے بھی امام سے ملنا ہے، میرے پاس مجھے بھی امام کے پاس لے جاؤ۔ ان کہا کہ ہمیں اتنی اجازت تھی کیونکہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تو ہمیں تمہاری دکان میں بھیجا گیا کہ کافور اس سے لے آؤ۔ تو کہا کہ نہیں، مجھے بھی امام کی زیارت کرنی ہے، بہت پیچھے پڑ گیا۔ ان کا ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا مجھے لے جاؤ، اگر امام اجازت دیں تو ملوا دینا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اس نے کافور سے اٹھایا، دکان بند کی، چلتے چلتے پانی آیا، دیکھا وہ دونوں پانی کے اوپر چل رہے ہیں۔ اب یہ کھڑا ہے، ان کا کیا کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا میں پانی پہ کیسے چلوں؟ کہا بسم اللہ پڑھو اور اللہ کو آخری حجت کا واسطہ دو۔ اور اس نے دیکھا کہ پانی پہ چلنا شروع ہو گیا، کیونکہ ہر چیز اس کو پہچانتی ہے چلتے چلتے کہتے ہیں کہ یہ درمیان میں پانی تھا، کالے بادل آئے اور بارش شروع ہوئی۔ جیسے بارش شروع ہوئی اس کا لباس گیلا ہونا شروع ہو گیا، بھیگ گیا۔ جیسے ہی بھیگا اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ اپنی دکان کی چھت پہ صابن سوکھنے کے لیے رکھ کے آیا تھا۔ جڑی بوٹی ہوئی دکان تھی نا، صابن وغیرہ یہ سوکھنے کے لیے۔ جیسے ہی خیال آیا پانی میں دوبارہ ڈوبنے لگا، ہاتھ پاؤں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہا کہ تم جا کہاں رہے ہو اور تم سوچ کیا رہے ہو؟
کہ بسم اللہ پڑھو آخر حجت کا واسطہ تو اب یہ پانی چلتے چلتے کنارے رک گیا. اب اس نے دیکھا کہ خیمہ ہے سبز رنگ کا اور نور آ رہا ہے. انہوں نے روک دیا اس کو, یہ دونوں اندر گئے. اب اسی سے یہ بات بیان ہوئی جو اس نے بیان کی. اس نے کہا, اس نے سنا, اس کو آواز آئی کہ انہوں نے کہا کہ مولا ہم تو نہیں چاہتے تھے لیکن اس نے بہت اصرار کیا, ہم لے آئے اب آپ کا جو حکم. تو اس نے سنا. امام فرماتے ہیں کہ جس کی سوچیں صابن میں ہوں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں. اب اس کی دکان وہی تھی, اس کا صابن تھا. میری دکان کچھ اور ہے. میری دکان کیا ہے؟ مجلس ہے. یہاں مجلس, وہاں مجلس, کیسی ہو رہی مجلس, صحیح رہی مجلس, کتنا رش تھا, کہاں لائیو ہو رہی تھی, کتنے لوگ لائیو سن رہے تھے, پروٹوکول کیسا تھا. یہ میرا صابن ہے. آپ کا صابن کچھ اور ہے. مجھے امام بلائے, میں تو بولا میری مجلس میں پڑھ کے آتا ہوں. ہوگا کہ نہیں ہوگا جانے مطلب آپ اسکوٹنگ اپنی خود کرنی پڑے گی, آپ کوئی اور نہیں کرے گا. یعنی مجھے امام بولے تم نے مجلس نہیں پڑھنی آج کے بعد, کیا کروں گا میں؟ جب امام آئیں گے میں کیا کروں گا؟ میں اس کو مولا مجلس سے مجلس پڑھنا, مولا کی مجلس تھوڑی پڑھنی ہے تم نے, مجلس تو ہم پڑھیں گے, امام بولیں گے. تمہیں کیا آتا ہے, تم کیا کرو گے؟ ابھی اتنے لوگ ماشاءاللہ ہوتے ہیں, آدمی اگر سوچے تھوڑی دیر کے لیے تو گھبرا جاتا ہے. کتنے لوگ مجلس میں, کل بہرحال بتایا کہ بہرحال نکلتے ہوئے کچھ لوگ بے ہوش بھی ہو گئے. بہرحال وہ ظاہر جگہ تنگ ہے اور اس کی وجہ سے بہرحال مینجمنٹ نے اس کو آج بہتر کر لیا. اس کی وجہ ابھی آپ سوچیں یہاں اتنے سارے لوگ اور امام بولے مجلس نہیں پڑھی تم نے, کیا کرنا ہے؟ یہ جو باہر بیٹھے ہو, جو لوگ جوتیاں اتار رہے ہیں, جوتیوں کو سیدھا کر رہا. میں کروں گا؟ میں نے اپنے آپ کو اس قابل کیا ہے اور نہیں, تو اس کا مطلب ہے یہ میرا صابن کچھ اور ہے. آسان نہیں ہے زیادہ تمہیں امام زمانہ تک پہنچنا اتنا آسان, لیکن اگر وہ نظر کرم کر دے, وہ جس پہ کرم کر دے وہ حر سے حر علیہ السلام ہو جاتا ہے.